اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ ہم سورۃ بقرہ کی رکوع نمبر 3 آیت نمبر 26 سے پڑھیں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ نون زیر ان نون لام زبر نل انل۔ یہاں پہ دیکھیں نون کے اوپر شد ہے اور شد والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ایک بار پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے ہم یہاں پہ حمزے کو نون کے ساتھ ملائیں گے، دوسری بار خود۔ تو حمزہ نون زیر ان نون زبرنا پڑھنا تھا، لیکن آگے لام کے اوپر پھر شد ہے، تو اس کو بھی پچھلے والے حرف کے ساتھ ملانا ہوگا، یعنی نون کے ساتھ نون لام زبر نل پڑھیں گے بھی۔ ان لام کڑی زبر لا، ہا زبر ہا، ان اللہ۔ یہاں پہ دوسری بات یاد رکھیں کہ نون مشدد ہے، نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے کے جانا، یعنی ناک میں آواز پیدا کرنا، جیسے ان اللہ۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، لفظ اللہ کو ہم موٹا پڑھیں گے ان اللہ، اس لیے کہ اس کے لیے ایک قاعدہ ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر آ جائے یا پیش آ جائے پھر لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جاتا ہے، جیسے ان اللہ۔ اور اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر آ جائے پھر لفظ اللہ کو باریک پڑھا جائے گا، جیسے فار ایگزامپل الحمد للہ، الحمد للہ۔ تو یہاں ہم لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے، اس لیے کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے۔ ان اللہ، لام الف زبر لا، یا سین زبر یس، دیکھیں لا یس۔ دیکھیں سین سٹی والے حروف میں سے ہے، ہم نے حروف کو دیکھنا ہوگا کہ ان کا مخرج کہاں سے ہوتا ہے، کس طرح ادا ہوتے ہیں۔ سین سٹی والے حروف میں سے ہے، سٹی والے حروف کل 3 ہے، سین صاد ز، یعنی ان کو پڑھتے وقت منہ سے سٹی کی آواز نکلنی چاہیے، جیسے لا یس تح زبر تح، یا کڑی زیر ی، لا یستح ی۔ ح حروف حلقی میں سے ہے، اس کا مخرج حلق سے ادا ہوتا ہے، اور حروف حلقی کل 6 ہے، حمزہ ہ، عین ح، غین خ۔ تو اس میں کچھ حروف حلق کے اگلے حصے سے ادا ہوتے ہیں، جیسے غین خ، یہ حلق کے اگلے حصے سے ادا ہوتا ہے، غین خ۔ اور عین ح، یہ وسط حلق یعنی حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں، عین ح۔ اور حمزہ ہ، یہ حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتے ہیں جو سینے کے قریب ہے، حمزہ ہ۔ لا یستحی، حمزہ یا زبر ایض، زبر یض ایض۔ یہاں پہ دیکھیں ہم نے اس نون ساکن کو نہیں پڑھنا ہوگا، اس لیے کہ یہاں پہ دیکھیں نون ایک قاعدہ ہے عرب کا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف یرملون کہتے ہیں یا را میم لام واو نون، یرملون ان کا مجموعہ ہے، یا را یرملون میم لام واو نون۔ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر وہاں نون ساکن اور تنوین کو نہیں پڑھا جائے گا، پھر وہاں ادغام ہوگا، یعنی وہاں پہ ادغام ہو جائے گا، ایک حرف دوسرے حرف میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ یہ نون یا کے ساتھ یا میں داخل ہو چکا ہے، یعنی اس نون کو نہیں پڑھیں گے۔ اور دوسری بات کہ یہاں پہ غنہ بھی نہیں ہوگا، حروف یرملون میں سے کچھ حروف ایسے ہیں کہ وہاں جب ادغام ہو جائے تو پھر غنہ نہیں کیا جاتا، اور کچھ حروف ایسے ہیں کہ وہاں ادغام ہو کے غنہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو یا ان حروف میں سے ہے، یا اور لام، جب ان کا ادغام ہو جائے پھر وہاں غنہ نہیں کیا جاتا، تو یہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا ہوگا،
لیکن آسانی کے لیے یوں کہتے ہیں ہم کہ جہاں سکون کے بعد شد آ جائے، سکون کے بعد شد آ جائے تو وہاں اس سکون والے حرف کو نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اس سکون والے حرف سے پچھلے والے حرف کو اس مشدد حرف کے ساتھ ملایا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ حمزہ کو یا کے ساتھ ملایا ہم نے، حمزہ یا زبر ایاد و زبر ید ایاد را زیر ذی۔ دیکھیں جب را کے نیچے زیر ہو تو پھر را کو باریک کر کے پڑھی جاتی ہے ایاد ری، اگر را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو پھر را کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پہ را کے نیچے زیر ہے تو ہم نے را کو باریک کر کے پڑھنا ہوگا ایضری با زبر با ایضرب، میم زبر ما ثا زبر ثا، ثا نرم حروف میں سے ہے، نرم حروف بھی 3 ہے، ثا ذال ظا، یہ 3 نرم حروف ہے، ثا ذال ظا، مثا میم زبر ما ثا زبر ثا مثا، لام میم دو زبر لم، میم الف زبر ما مثلا ما۔ دیکھیں یہاں بھی میم مشدد ہے، ہم نے ابھی پڑھ لیا کہ نون مشدد پر جیسے کہ ان اللہ اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے، تو ہم یہاں پہ غنہ بھی کریں گے اور اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ مثلا ما کو لمبا کریں گے 1 الف کے مقدار، اس لیے کہ الف مدہ ہے۔ با زبر با عین و پیش عو باعو، واو مدہ ہے، اس کو بھی 1 الف کے مقدار لمبا کریں گے۔ باعو ضاد زبر ضا تا 2 زبر تن، مثلا ما بعوضة۔ دیکھیں تنوین ہے، تنوین اور نون ساکن پر ہمیشہ اخفا کیا جاتا ہے، تنوین پر اور نون ساکن پر ہمیشہ اخفا کیا جاتا ہے، جیسے کہ بعوضة، اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز چھپانا، یعنی تنوین کو اس نون ساکن کو ظاہر کر کے نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو ناک میں چھپائیں گے، بعوضة، اسے اخفا کہتے ہیں۔ ہمیشہ نون ساکن اور تنوین پر اخفا کیا جائے گا، البتہ ایک صورت ہے وہ استثناء ہے کہ جہاں اس کے بعد حروف حلقے میں سے کوئی حرف آ جائے۔ ما بعوضة، فا زبر فا میم الف زبر ما فما، فا واو زبر فو۔ دیکھیں یہ حروف یرملون اسے کہتے ہیں، جب واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو اسے حروف یرملون کہتے ہیں، اور حروف یرملون کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو جلدی پڑھا جاتا ہے، ان کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ فو قاف زبر قا، ہا الف زبر ہا، فوقہا، قاف موٹے حروف میں سے ہے، فوقہا، اور ہا حروف حلقی میں سے ہے جو سینے کے قریب ہے، اس حصے سے ادا ہوتا ہے، فوقہا۔ یہاں پہ ہم وقف کریں گے تو وقف میں بھی ہم نے فوقہا ہی پڑھنا ہوگا، اس لیے کہ جہاں لفظ کے آخر میں الف آ جائے یا سکون آ جائے یا کڑی زبر آ جائے تو وہاں وقف میں اسی طرح پڑھا جائے گا جیسے کہ بغیر وقف میں پڑھا گیا ہے، تو وقف میں بھی ہم نے فما فوقہا پڑھنا ہوگا۔ فا زبر فا، حمزہ میم زبر ام، دیکھیں غنہ کریں گے، میم مشدد ہے، ہم نے ابھی پڑھ لیا کہ میم مشدد پر غنہ کریں گے۔ فام میم لام زبر مل، لام زبر لا، اس الف کو نہیں پڑھیں گے، فامل ذال یا زیر ذی، نون زبر نا، فاما الذین، ذال کو نرم پڑھیں گے، نرم حروف میں سے ہے، فاما الذین، حمزہ کڑی زبر آ، اس کو الف کڑی زبر آ نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ جب الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے، کڑی زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، جو بھی ہو، تو اس کو پھر حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ کڑی زبر آ، میم زبر ما، نون واو پیش نو، آمنو، آمنو، اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ فا زبر فا، یا عین زبر یا، فیا، دیکھیں جم کر کے پڑھیں گے، ہلائیں گے نہیں، جس حروف پر سکون ہو اس حرف کو جم کر کے پڑھا جاتا ہے، ملاتے وقت ہلایا نہیں جاتا سوائے حروف قلقلہ کے کہ ان کو ہلایا جاتا ہے۔ فیا، لام زبر لا، میم واو پیش مو، نون زبر نا،
فیعلمون فیعلمون حمزہ نون زبر ان نون زبر نہ حلام پیش ہل حلام پیش ہل انہل دیکھیں نون مشدد ہے. ہم نے ابھی پڑھ لیا کہ نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جائے گا. غنہ کریں گے یعنی ناک میں آواز پیدا کریں گے. انہل اس الف کو نہیں پڑھیں گے. ح قاف زبر حق قاف پیش قو ح حروف حلقی میں سے ہے اور وسط حلق سے ادا ہوتا ہے. قاف موٹے حروف میں سے ہے. انہ الحق. میم را زیر مر را زبر را. دیکھیں یہاں بھی نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے را ہے تو یہاں بھی ہم نے یہاں پہ بھی ادغام ہو چکا ہے. لیکن آسانی کے لیے ہم یوں کہیں گے کہ سکون کے بعد جب شد آ جائے تو پھر اس سکون والے حرف کو نہیں پڑھا جاتا بلکہ اس سے پچھلے والے حرف کو اس مشدد حرف کے ساتھ ملایا جاتا ہے. عربی میں اسے ادغام کہتے ہیں کہ یہاں پہ ادغام ہو چکا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوتا ہے نون ساکن اور تنوین کا. تو یہاں پہ ادغام ہوا ہے. میم را زیر مر را با زبر رب با زیر بھی مر ربی. را کو موٹا پڑھیں گے اس لیے کہ را کے اوپر جب زبر ہو پیش ہو تو پھر را کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. مر ربی حمیم زیر ہم مر ربیہم مر ربیہم. وقف میں بھی اس کو اسی طرح پڑھیں گے اس لیے کہ لفظ کے آخر میں ہم نے بھی پڑھ لیا کہ لفظ کے آخر میں اگر سکون آ جائے یا الف آ جائے جیسے کہ فوقہا میں یا کڑی زبر آ جائے تو اس کو وقف میں اسی طرح پڑھا جاتا ہے جیسے کہ بغیر وقف میں پڑھا جاتا ہے. وقف مر ربیہم. واو زبر و حمزہ میم زبر ام میم مشدد ہے غنہ کریں گے. و ام میم لام زبر مل لام زبر لا. و ام لا ذال یا زیر ذی ذال نرم حروف میں سے ہے. نون زبر نا. و ام الذین کاف زبر کا کاف باریک پڑھیں گے باریک حروف میں سے ہے. کاف زبر کا فا زبر فا را و پیش رو کفرو. فا زبر فا یا زبر یا قاف و پیش قو فیقو. لام و پیش لو نون زبر نا فیقولون. دیکھیں دونوں واو مدہ ہے دونوں کو کھینچیں گے. فیقولون. میم الف زبر ما ذال الف زبر ذا ماذا. ذال نرم حروف میں سے ہے اور الف مدہ ہے. دیکھیں اس کے اوپر چھوٹا مد بھی ہے تھوڑا اور بھی زیادہ لمبا کریں گے. ماذا. حمزہ زبر ا را الف زبر را را موٹا پڑھیں گے موٹا حروف میں سے ہے. ماذا ارا. دال لام زبر دل لام کڑی زبر لا ہا پیش ہوں. ماذا اراد اللہ. دیکھیں لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے. اراد اللہ. با زیر بی ہا کڑی زبر ہا ذال الف زبر ذا بہذا. بہا ہا کے اوپر کڑی زبر ہے ایک الف کے مقدار کھینچیں گے. بہذا. میم زبر ما ثا زبر ثا نرم حروف میں سے ہے ثا. مثا. لام دو زبر لن مثلا. تنوین ہے اخفا کریں گے یعنی ناک میں آواز چھپائیں گے. مثلا. دیکھیں یہاں پہ وقف کریں گے وقف لازم ہے یہاں پہ جہاں میم ہو اس پر وقف لازمی کرنا ہوتا ہے. تو وقف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ لفظ کے آخر میں جب دو زبر آ جائے جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں لام کے اوپر دو زبر ہے تو وہاں وقف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں پہ اس دو زبروں میں سے ایک زبر کو گرایا جاتا ہے. تو ہم یہاں پہ ایک زبر کو گرا کے پڑھیں گے. لام الف زبر لا وقف میں. مثلا وقف مثلا مثلا. یا پیش یو ضاد لام زیر ظل لام پیش لو یضلو یضلو. با زیر بی ہا کڑی زیر ہی بی ہی نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ با کے نیچے حرکت ہے زیر ہے اس کو
جل کر کے پڑھا جاتا ہے. صرف ہا کو کھینچیں گے، لمبا کریں گے، اس لیے کہ ہا کے نیچے کڑی زیر ہے اور کڑی زیر کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہوتا ہے. بھی کاف زبر کا، ثا یا زیر فی، را واو دو زبر رون، واو زبر و، کثیرا و، یہاں پہ وقف نہیں کریں گے، لام پر وقف نہیں کیا جاتا. کثیرا و، یا ہا زبر یا، دال یا زیر دی، و یہدی، کثیرا و یہدی، کھینچیں گے، دال یا زیر دی یا مد ہے، و یہدی. با زیر بی، ہا کڑی زیر ہی، بھی نہیں پڑھیں گے، بھی. کاف زبر کا، ثا یا زیر ثی، را دو زبر رن، کثیرا، را کو موٹا پڑھیں گے، اوپر تنوین ہے اس کے اوپر تو اخفا بھی کریں گے، یعنی ناک میں آواز چھپائیں گے، کثیرا. وقف میں ہم نے ابھی پڑھ لیا مثلا میں کہ جہاں لفظ کے آخر میں دو زبر آ جائے تو وقف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں سے ایک زبر کو گرایا جاتا ہے اور ایک کو پڑھا جاتا ہے. جیسے کثیرا، وقف کثیرا. واو زبر و، میم الف زبر ما، وما، وما. یا پیشو، ضاد لام زیر ظل، لام پیشلو، یضلو، یضلو. با زیر بی، ہا کڑی زیر ہی، بھی. دیکھیں ہا کے نیچے کڑی زیر ہے اور چھوٹا مد بھی ہے تو اس کو ایک الف کے مقدار سے تھوڑا سا اور بھی زیادہ لمبا کریں گے، بھی. لیکن بھی ہی نہیں پڑھیں گے، با کے نیچے حرکت ہے اور حرکت والے حرف کو جلد پڑھا جاتا ہے. بھی. حمزہ لام زیر لام، لام زبر لل، الل. الف کو نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ آگے سکون ہے اور سکون والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے اور اس الف کو بھی نہیں پڑھیں گے. الل. فا کڑی زبر فا، سین زیر سی، الل فاسی. قاف یا زیر قی، نون زبر نا، الل فاسقین، الل فاسقی. قی یا مدہ ہے یا سکین سے پہلے جب زیر ہو تو اسے یا مدہ کہتے ہیں. الل فاسقین. وقف میں ہم نے اس نون کو سائلنٹ کرنا ہوگا اس لیے کہ آیات پر وقف کیا جاتا ہے تو وقف میں اس نون کو سائلنٹ کریں گے یعنی ساکن کر دیں گے. الل فاسقین، الل فاسقین. ملا کے پڑھتے ہیں. ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الحمدللہ آج ہم نے سورۃ بقرہ کی رکوع نمبر 3 آیت نمبر 26 ہم نے پڑھ لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.